من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ابتدائی اور شروعاتی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ مکے میں بہت مشکلوں سے گزر رہے تھے، بڑے امتحانات اور آزمائشوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے مرحلے سے گزر رہے تھے. اس آیت میں رب العزت نے 3 اہم بنیادی باتیں اپنے بندوں کو بتلائی ہیں. پہلی بات کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کو قبول کرے گا، جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر کے مسلمان ہو جائے گا، رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم اس کی زندگی امتحانوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بھر دیں گے. اور دوسری بات رب نے فرمایا ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش صرف اسی امت کے لیے ہے، بلکہ دنیا میں جتنی ساری امتیں آئیں ہر امت کے اندر جو مسلمان رہے ان کو ہم نے آزمایا ہے. اور تیسری بات اللہ نے کہا آزمائش کا یہ مقصد ہوتا ہے، بندوں کا ہم جو امتحان لیتے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون ہے جو رب کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اس کی عبادت و بندگی میں خالص ہے، اور کون ہے جو صرف زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پر وہ جھوٹا منافق ہے. اور یہ بات اس وقت معلوم ہوگی جب انسان امتحانوں سے گزرے گا، امتحان اور آزمائشوں سے گزرے گا، تب جا کر یہ بات معلوم ہوگی. آج جس طرح سونا بھٹی میں تپ کر خالص ہوتا ہے، ایسے ہی اہل ایمان مشکلوں سے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی دنیا کے سامنے ان کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے. اور رب العزت نے اس زندگی کو، اس دنیا کے سلسلے میں اپنا ایک قانون بھی بتلایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو مشقتوں میں پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کوئی آسان سفر نہیں ہے. اس زندگی کے قدم قدم پر مصیبتیں ہیں، اس زندگی کے قدم قدم پر آفتیں ہیں، اس زندگی کے قدم قدم پر پریشانیاں ہیں، اس زندگی کے قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، اس زندگی کے قدم قدم پر صبر آزما کٹھن مرحلے ہیں. یہ زندگی کوئی آرام اور عیش کرنے کی زندگی اور سفر نہیں ہے، بلکہ بڑی مشکلوں کا سفر ہے. اور رب العزت نے اپنے اس قانون ابتلا اور آزمائش کو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان کیسے لیتے ہیں، کن کن شکلوں میں، کن کن چیزوں سے ہم اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں آزماتے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، سنو سنو، ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعہ، ڈر کے ذریعہ آزمائیں گے۔ کبھی تم دشمنوں کے خوف سے آزمائے جاؤ گے، کبھی تم امراض اور بیماریوں کے خوف سے آزمائے جاؤ گے، اور کبھی تم مستقبل اور فیوچر کی سوچ لے کے مارے ڈر کے آزمائے جاؤ گے۔ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوکمری سے آزمائیں گے، دانے دانے کے محتاج کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اسباب غذا اور خوراک کو ختم کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری تجارت میں خسارہ کر کے آزمائیں گے، تمہارے کاروبار میں نقصان پیدا کر کے آزمائیں گے، تمہارے دھندے کو ٹھپ کر کے آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو لے کر ہم آزمائیں گے، حادثوں کے شکار ہوں گے تمہارے گھر والے، تمہارے جو عزیز ہیں، تمہارے جو اقارب ہیں، تمہارے جو قریبی ہیں، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے کثیر تعداد میں رخصت ہو رہے ہیں، تمہارے اپنے خود کے بچے اپنے ہی گود میں اٹھا لیے جائیں گے، اللہ انہیں بلا لے گا، یعنی موتیں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ ہم تمہیں اس اعتبار سے بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، ہم تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، آسمانوں سے بارش روک دیں گے، تمہاری کھیتیوں میں پھلیں پیدا نہیں ہوں گی، اور بارش اگر ہو بھی گئی تو پھلوں کی جیسی پیداوار ہونی چاہیے ویسی پیداوار نہیں ہوگی۔ ان مشکلات، ان مشکل ترین حالات سے گزرنے کے بعد اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے اور اپنے اندر صبر کا مادہ رکھتا ہے آزمائش اور امتحان سمجھ کر، تو پیغام دیا رب نے کہ اے پیغمبر وبشر الصابرین، میرے ایسے بندوں کو جو ان امتحانوں کے حالات میں صبر کرتے ہیں خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، انعام و اکرامات کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ امتحان کٹھنائیوں اور گھڑیوں کا نام ہے۔ دیکھو امتحان اللہ جو اپنے بندوں کا لیتا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کے کئی قانون ہیں، کئی اصول ہیں، کئی ضابطے ہیں۔ اگر آدمی مصیبت میں ہے، اگر آدمی امتحان میں ہے، اور اگر ہے وہ ظالم، ہے وہ متکبر، تو اللہ کا وہ امتحان اس کے لیے بطور سزا ہوتی ہے۔ اللہ کا وہ امتحان، اللہ کی وہ مصیبت، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وہ آزمائش اس ظالم اور متکبر انسان کے حق میں بطور سزا ہوتی ہے۔ اور وہی امتحان، وہی مصیبت، وہی پریشانیاں اگر کسی نیک آدمی کے حق میں آئے، کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی کے حق میں آئے، تو وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، وہ مصیبتیں اس کے درجات کے لیے بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر کسی گنہگار انسان پر مصیبت آئے، وہ کسی امتحان سے آزمایا جائے، تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے دربار میں اسے صاف بلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کے حق میں جنت کا کوئی اعلیٰ مقام لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے، اس بندے کے پاس وہ نیکیاں نہیں ہوتی جن نیکیوں کو اختیار کر کے اعمال کے ذریعہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، تو رب اس بندے کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، رب اس بندوں کو امتحانوں سے گزارتا ہے، رب اس بندے کو آزمائش سے گزارتا ہے۔ اور جب وہ بندہ امتحان آنے کے بعد صبر کرتا جاتا ہے، اور صبر کرتے کرتے اپنے اسی نیکی کی وجہ سے وہ جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رب العزت بندوں کو آزماتا ہے دو صورتوں میں، دو شکلوں میں آزماتا ہے، خیر کے ذریعہ بھی آزماتا ہے، شر کے ذریعہ بھی آزماتا ہے، خوشحالی میں دے کر بھی آزماتا ہے، بدحالی کی حالت پیدا کر کے بھی آزماتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم اپنے بندوں کو حسنات سے بھی آزماتے ہیں، سیئات سے بھی آزماتے ہیں۔ کھلے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نواز کر بھی آزماتا ہے اور مصیبتوں میں ڈال کر بھی آزماتا ہے۔ نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو حاصل کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ کو بھول گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی اس کی نعمتیں جو اس نے زندگی میں میری جانب سے پائی ہے وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا ذریعہ سمجھتا ہو، مجھے بھول نہ گیا ہو۔ اس لیے اللہ نعمتوں کو دے کر آزماتا ہے اور مصیبتوں کو ڈال کے آزماتا ہے، تکلیفوں میں ڈال کے آزماتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بندہ اپنی تقدیر کا حصہ نہ سمجھ کر اس پر گلا اور شکوے کرنے لگے اور وہ صبر نہ کر سکے۔ ہماری زندگیاں جذبہ شکر سے بھی گزر رہی ہیں اور جذبہ صبر کے امتحان سے بھی گزر رہی ہے۔ ساری زندگی آخری سانس تک
خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ جذبہ شکر سے آزمایا جاتا ہے یا پھر وہ جذبہ صبر سے آزمایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نعمتیں ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی صلاحیت سے حاصل کی، ہم نے اپنی قابلیت سے حاصل کی ہے، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا، بڑا مشہور ہے واقعہ۔ ایک برس وقت کی بیماری والا اور ایک گنجا شخص اور ایک نابینا اور اندھا شخص۔ اللہ رب العزت کو ان تینوں کا امتحان لینا مقصود ہوا، آزمانا اللہ کو مقصود ہوا، فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس انسان کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی، کہا کیا چاہتے ہو؟ اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتے کیا ہے؟ برس کی بیماری ختم ہو جائے، چمڑی اچھی مل جائے، ہمارے جسم کو رنگ اچھا مل جائے۔ فرشتے نے دعا کر دی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کو چمڑی اچھی مل گئی، اس کو جسم کا رنگ اچھا مل گیا اور بیماری بھی ختم ہو گئی۔ کہا مال میں کیا چاہتے ہو؟ کہا اونٹ چاہتے ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اسے ایک اونٹ مل گیا اور اس اونٹ کی پرورش پر کئی اونٹ اس کے پاس ہو گئے، اونٹوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ فرشتہ آیا گنجے شخص کے پاس، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتے کیا ہے؟ تندرستی 1000 نعمت ہے غالب، یہ سر کے جو بال، گنجے کی جو بیماری ہے، لوگ ہم سے بھٹک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہمارے قریب نہیں آ رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے گنجے پر کی بیماری دور ہو گئی، سر پر اچھے بال آ گئے اور کہا مال میں کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم گائے چاہتے ہیں۔ فرشتے نے دعا کی اور اسے گائے مل گئی، گائے کی پرورش میں کئی گائے تیار ہو گئی، گائے کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ اندھے شخص کے پاس آئے، فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا چاہتے ہیں؟ اندھے ہیں، نابینا ہے، ساری انسانیت دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری دور ہو جائے اور ہماری بینائی لوٹ آئے، ہم بھی دیکھنے لگے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کو بینائی مل گئی، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ کہا مال کیا چاہتے ہو؟ کہا بکری چاہتے ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، ایک بکری مل گئی اور اس نے بکری کی پرورش کی، کئی بکریاں ہو گئی، بکریوں کا ریوڑ۔ کچھ دنوں کے بعد رب العزت کو ان 3 بندوں کو جب آزمانا مقصود ہوا، فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا سب سے پہلے اسی برس والے بیماری کے پاس جو پہلے برس کی بیماری کا شکار تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ فرشتہ اسی برس بیماری کی شکل میں انسان کا روپ دھار کر کے اس کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں، میں بدحال ہوں، میرے پاس بڑی تنگی ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو، میری غریبی دور ہو جائے۔ اب وہ کہنے لگا نہیں میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم آپ کو اونٹ نہیں دے سکتے۔ تو فرشتے نے کہا کیا یہ بات صحیح نہیں؟ کیا یہ بات حق نہیں ہے کہ میری طرح تم بھی کبھی جو ہے برس کی بیماری میں مبتلا تھے، میری طرح کبھی تم بھی بیمار تھے اور میری طرح کبھی تم بھی غریب تھے، بدحال تھے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں یہ دولت تو ہمارا خاندانی ہے، یہ اونٹوں کا ریوڑ تو ہمارا نسلی ہے، خاندان کا خاندان، ہم دولت ہے، امیر کبیر ہے۔ کہا اچھا خدا کرے اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہو، جیسے تھا ویسے ہو جائے۔ اور ہو گیا، بیماری لوٹ آئی، تندرستی چلی گئی، غریبی لوٹ آئی، دولت مندی چلی گئی۔ فرشتہ آیا گنجے شخص کے پاس، اسی کا روپ انسانی روپ دھارن کر کے کہا بیمار ہوں، مسافر ہوں، مجھے جو ہے مدد چاہیے، آپ ایک گائے مجھ کو دے دو، میری بیماری، میری غریبی، میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، وہی جواب دیا اس نے بھی کہ نہیں، یہ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہے، ذمہ داری، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس نے پھر یاد دلایا، کہا نہیں یہ ہمارا خاندانی نسل، یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ جو ہے گائے کا ریوڑ ہمارا خاندانی، ہم بہت پہلے سے امیر ہیں۔ کہا خدا کرے اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو جیسے تھا ویسے ہو جائے۔ ویسے ہو گیا، بیماری آ گئی، صحت تندرستی چلی گئی، غریبی آ گئی، امیری چلی گئی۔ وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس، نابینا کے پاس، اندھا بن کے آیا، انسان کی شکل میں آیا، کہا بھائی میں بہت پریشان ہوں، مسافر ہوں، بدحال ہوں، مجھے ایک بکری دے دو جس سے میری تنگدستی دور ہو جائے۔ اس نابینا شخص نے کہا اللہ کے بندے، تیری طرح میں بھی کبھی اندھا تھا، تیری طرح کبھی میں بھی نابینا تھا، تیری طرح میں بھی کبھی محتاج تھا، تیری طرح میں بھی کبھی غریب تھا، اللہ نے آج مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے تندرستی دے دی، میری بینائی لوٹا دی، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ دے دیا، لے جا جتنی بکریاں لے جانا چاہتا، لے جا جتنی بکریاں لے جانا چاہتا۔ فرشتہ کہتا رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دراصل اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، تمہارے 2 ساتھی فیل ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ تو نعمتیں اللہ دے کر بھی آزماتا ہے
اور کبھی نعمتیں چھین کے بھی آزماتا ہے. اللہ کے آزمائش کے قانون بہت الگ ہے. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب اپنے بندے کو آزمانا مقصود ہوتا ہے تو جس چیز سے آزمانا چاہتا ہے وہ چیز اس کے قریب کر دیتا ہے. جس چیز سے امتحان لینا چاہتا ہے بندے کو اس چیز کے قریب کر دیتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر جو ہے واقعہ مذکور ہے کہ صحابہ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے نکلے, عمرے کے سفر پہ روانہ ہوئے, اور اللہ نے پہلے ہی پیغام دے دیا ہم اس سفر میں تمہیں آزمائیں گے ضرور, ہم اس سفر میں تمہارا امتحان لیں گے ضرور. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم احرام باندھ کر عمرے کے لیے نکلے, اور آپ جانتے ہیں عرب جو ہے شکار کے بڑے دلچسپی رکھتے ہیں, وہ شکاری کیا کرتے ہیں, شکاری کو بڑا شکار ان کو پسند تھا عربوں کو. وہ اور احرام کی حالت میں شریعت کا قانون ہے جب بندہ احرام پہن لیا حج عمرے کے لیے پھر وہ شکار نہیں کر سکتا, پھر وہ شکار نہیں کر سکتا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس سفر پر روانہ ہوئے تو احرام پہننے سے پہلے جن جانوروں کا ہم شکار کرتے تھے, جن پرندوں کا ہم شکار کرتے تھے, وہ سارے جانور ہمارے قریب آ رہے ہیں, وہ سارے پرندے ہمارے سروں پہ آ رہے ہیں, اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو پرندے کو پکڑ لیں گے, لیکن نہیں, احرام کی حالت میں ہے, شکار نہیں کر سکتے. اور رب امتحان لے رہا تھا, پرندوں کو جانوروں کو ان کے قریب کر رہا تھا کہ دیکھیں کون سا ہمارا بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, کون شکار سے بچ جاتا ہے اور کون شکار کر لیتا ہے. صحابہ کامیاب ہو گئے, صحابہ اس امتحان میں کامیاب ہو. اور وہیں پر آپ دیکھو سورہ آراف کے اندر اللہ نے یہودی مچھروں کا بھی امتحان لیا جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. اللہ نے کہا دیکھو ہفتے میں 6 دن تم کھل کر شکار کرو مچھلیوں کا, پر سنیچر کا دن تمہارے لیے خاص عبادت کا دن ہے, خاص بندگی کا دن ہے. سنیچر کے دن تم شکار مچھلیوں کا نہیں کر سکتے, بقیہ سارے دن کرو. امتحان لینا مقصود تھا اللہ. اب ایسا ہوا کہ بقیہ 6 دن جب اجازت تھی تو سمندر کی مچھلیاں گہرائی میں چلی جاتی, بڑی نیچے چلی جاتی, اور شکار کرنے میں بہت مشکل پیش آتا ہوں. اور جب سنیچر کا دن آتا جس دن منع کیا گیا تھا اس دن مچھلیاں سب اوپر تیر رہی ہوتی, اوپر جا کر دعوت نظارہ کر رہی تھی. اچھا یہودی پہلے ہی سازشی دماغ کے تھے, آج بھی ہے. انہوں نے سوچا سانپ مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اللہ کا قانون بھی برقرار رہے. انہوں نے کیا ہیلا کیا, سنیچر کے دن جس دن منع کیا گیا تھا گئے, نالی بنائی, گڑھا کھودا. اب ظاہر سی بات ہے مچھلیاں اوپر ہیں تو گڑھے میں گریں گی, سب آ کر مچھلیاں جب اکٹھا ہو جاتی اتوار کی صبح جا کر وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور یوں کہتے کہ ہم نے سنیچر کو شکار نہیں اتوار کو کیا ہے. ناکام ہو گئے, امتحان میں ناکام ہو گئے. اور رب العزت بندے کو اس طرح بھی آزماتا ہے, جب آپ نیکیوں کی راہ پر چلو گے, نیکیوں کے قدم جیسے جیسے آپ کے بڑھیں گے آپ کا امتحان اتنا ہی بڑھتا جائے گا. دیکھو آدمی جب ظالم ہوتا ہے, متکبر ہوتا ہے, اللہ والا اور نہیں ہوتا, نافرمان ہوتا ہے, اللہ کا باغی ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی آزمائش نہیں, کوئی امتحان نہیں, لیکن جیسے وہ نیکیوں کا راہ اختیار کرتا ہے, جیسے ہی وہ اچھے راستے کو اپناتا ہے وہیں سے امتحان ہونا اس کا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں دیکھو جب وہ نیکیوں کی راہ پر آتے ہیں نا, ارے ہمارا بچہ آج تک بیمار نہیں ہوا, ہم کبھی آج تک بیمار نہیں ہوئی, ہمیں کوئی دوا کا ٹیبلٹ نہیں کھانا پڑا. جب سے نیکیوں کے راستے کو اپنایا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے, ہر روز کہیں نہ کہیں سے دوا لانی پڑ رہی ہے, ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. یہ ہمارے سماج کا معاملہ ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ایک آدمی تھا بے نمازی تھا, ایک نماز پڑھنے والا اس کا ساتھی روزانہ بولتا چل بھائی نماز پڑھنے چل, نماز پڑھنے, مسجد چل نہیں آتا تھا. ایک دن اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ آ ہی گیا, مسجد میں نماز کے لیے آیا, اور جس دن نماز پڑھنے آیا وہ بھینس کے چرواہے کی ایک بھینس مر گئی. دوسرے دن آیا نماز پڑھنے, دوسری بھینس مر گئی. اب وہ بولنے لگا اپنے ساتھی سے, ارے جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا ساری بھینس سلامت تھی, جب سے نماز کے لیے مسجد جانے لگا روزانہ ایک ایک بھینس مر رہی ہے, اب میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا, اب میں نماز پڑھنے نہیں جا. فیل ہو گیا امتحان, فیل ہو گیا امتحان میں. رب العزت کے قانون کو اس نے سمجھا نہیں, رب کے آزمائش کے ابتلا کے جو اصول اور ضوابط کو اس نے سمجھا نہیں. اللہ نے بندوں کے لیے جو قانون بنا کے رکھے ہیں. اور ایک بات اور, یہ سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑا امتحان کہ جو بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے, جو بندہ اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے, جو بندہ اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے, جو بندہ جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ آزمائش اس کی سخت ہوتی ہے, اتنا ہی امتحان اس کا زیادہ سخت ہوتا ہے.
پیغمبر نے اپنے فرمان میں فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر سخت امتحانوں سے کسی کو گزارا گیا تو وہ پیغمبروں کو گزارا گیا، وہ نبیوں کو گزارا گیا، ان سے زیادہ امتحانات سے کوئی اور نہیں گزرا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے بعد جو نیک اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انی اعوق کما یعق رجلان، ہر چیز میں جب مجھے بخار آتا ہے نا تو مجھے بخار آنے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی جتنی تم دو آدمیوں کو تکلیف ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، چہتے ہیں، پیارے ہیں، فرما کیا رہے ہیں کہ جب مجھے بخار آتا ہے تو مجھے تنہا اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا میرے دو امتی کو بخار آنے پر تکلیف ہوتی، دو آدمیوں کا حصہ اکیلے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کو اٹھا کر پڑھ لو، ساری زندگی پیغمبر کی امتحانات اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ اولاد کو لے کر ہو، چاہے وہ آپ کے ذاتی مسئلے ہو، اور چاہے وہ دعوتی میدان ہو، پیغمبر کی ساری زندگی امتحانوں سے بھری پڑی۔ دیکھو سماج میں طلاق اور خلا بچیوں کا ہو جائے والدین کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بچیوں کو طلاق ہو جائے ایک بوجھ ہو جاتی ہے ماں باپ پر، اور ماں باپ کے دل پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ صدمہ پیغمبر نے پہلے ہی جھیلا ہے، یہ پیغمبر نے یہ صدمہ پہلے جھیلا ہے۔ جب نبی ہونے سے پہلے آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ جن کی شادی عتبہ ابن لہب اور ام کلثوم جن کی شادی عتیبہ ابن لہب، ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی اور وہ شادی نبوت سے پہلے کی تھی۔ لیکن جب آپ نے نبی نبوت کا بیڑا اٹھایا اور آپ کے سر پر نبی کا تاج رکھا گیا اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، ابو لہب دشمن ہو گیا اور ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ پیغمبر نے یہ صدمہ جھیلا ہے۔ اور اپنے ذاتی مسئلے کو لے کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم۔ تینوں بیٹے آپ کے لیے امتحان بن گئے، تینوں بیٹے آپ کے لیے آزمائش بن گئے۔ اور اس سے بڑی آزمائش کیا کہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لڑکپن بھی نہیں دیکھا، ماں کی گود میں فوت ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ عمر پانے والے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، 18 مہینے 1.5 سال کے قریب جب ان کی موت ہوئی، پیغمبر نے غم کا اظہار کیا کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم۔ اے ابراہیم، تمہاری موت پر اور تمہارے غم پر اے میرے بچے میں بڑا غم زدہ ہوں، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، میرا دل رنجیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو۔ ایسی بات میری زبان سے نہیں نکل سکتی جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ صبر کا، امتحان کا پہلو، تینوں بیٹے عین بچپن میں فوت ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر نے تعلیم دی نا، جب کسی مومن انسان کے معصوم بچے کی روح نکل جاتی ہے، ننھے معصوم گود میں کھیلتے ہوئے بچہ جب موت کا شکار ہو جاتا ہے، رب فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ جب تم نے میرے بندے کے معصوم اور ننھے کلیجے کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا، میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے کی زبان پہ کیا آیا؟ فرشتے کہتے ہیں لا حمیدک واسترجع، اس مومن بندے نے اپنے فرزند اور اپنے بچے کی جدائی پر، اپنے کلیجے ٹکڑے کی موت پر اس نے تجھے تیری تعریف کی، الحمدللہ کہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اے اللہ تیری طرح شکریہ ادا کیا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، کہا فرشتوں ایسی بات ہے، اتنے بڑے صدمے میں آنے کے بعد بھی میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، اور انا للہ پڑھا، اے فرشتوں جاؤ جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار کر دو جو میرے اس معصوم اس بندے کے لیے ہو، اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ تو بیٹے بھی، پیغمبر بیٹوں کے امتحان سے بھی آزمائے۔ 4 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں بھی آپ کے لیے امتحان بنی، بیٹیاں بھی آپ کے لیے آزمائش بنی۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، یہ 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں بیٹیاں عین جوانی میں وفات پا گئی۔ کسی بیٹی نے بڑھاپے کی عمر اور ادھیڑ کی عمر نہیں پائی۔ 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں مر گئیں، آپ کی زندگی میں انتقال ہو گئی۔ ایک بیٹی لاڈلی چہرتی فاطمہ جو بچی تھی،
وہ بھی آپ کی وفات کے 6 ہی مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کر اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے. یہ امتحان دیکھو، آزمائش ہے. بدر کے اندر کافروں کو شکست دے کے مسلمانوں کا قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا تھا. اس وقت پیغمبر نے دیکھا میرے داماد عثمان میری بیٹی رقیہ کو قبرستان میں دفن کر کے لوٹ رہے. کیا منظر رہا، کیا حال گزرا ہوگا اس باپ کے دل پر کہ ایک طرف تو خوشیاں ہیں اور ایک طرف بیٹی کو دفن کر کے داماد لوٹ کے آ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں شہنائی بجتی ہے وہیں ماتم بھی ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا اور یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی میدان کو دیکھو، آپ دعوتی میدان کو دیکھو مختصر انداز میں. ہمارے پیغمبر کیسے آزمائے گئے؟ وہ پیغمبر جو سب سے چہتے تھے، جو سب سے اللہ کے پیارے تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب تھے. اسی لیے کہا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء کہ اللہ اپنے سب سے قریبی بندوں کو سب سے سخت آزماتا ہے اور سب سے زیادہ آزماتا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا، آپ کی حیات مبارکہ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ، سب سے خطرناک مرحلہ اور سب سے کٹھن مرحلہ اس وقت آیا جب مکہ کے مشرکوں نے آپ سے سماجی بائیکاٹ کر دیا. سماجی بائیکاٹ کر دیا. مسلمانوں کو پیغمبر سے نہ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، نہ ان سے کوئی لین دین کرنا ہے، نہ ان سے نکاح شادی بیاہ کرنا ہے. مسلمانوں کو لے جا کر ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا، ابو طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا. 1-2 ہفتے نہیں، 3 سال پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی گھاٹی میں مصیبتوں سے دوچار ہوتے رہے. اور فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. صحابہ کھجوروں کے درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، پتے کھا کھا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کا بیان ہے ہم نے اس 3 سال مدت میں اتنے پتے کھائے کھجوروں کے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمارے فضلہ بھی جانوروں کی میگھنیاں اور جانوروں کے گوبر کی طرح نکلتے تھے. 3 سال تک. یہ تو اور بات ہے کہ مکے کے اندر کافر تھے، انسانیت نواز کچھ. جب اس شیب ابی طالب کے اندر بچوں کی رونے کی، بلبلانے کی، بھوک سے تڑپنے کی آواز مکہ شہر میں پہنچی تو کچھ انسانیت نواز غیر مسلم اور کافر تھے جنہوں نے کہا نہیں ہمارے ہی خاندان کے ہیں، ہمارے ہی پڑوس ہیں اور ہمارے ہی شہر کے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، ایسا کرو یہ معاہدہ ختم کرو اور مسلمانوں سے دوبارہ رابطے قائم کرو، مسلمانوں کو دوبارہ اپنے شہر لے کے آؤ. کسی طرح ختم ہوا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا اور اس مرحلے سے جیسے ہی آپ باہر نکلے، اس مصیبت یہ مصیبت جو ہے ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی. ابو طالب جو آپ کی قوت تھے، آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے، ابو طالب کی وفات ہوئی اور فوراً اس کے بعد ہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. بیوی محترمہ کی وفات ہو گئی جو آپ کے لیے سکون کا باعث اور راحت کا ذریعہ تھی. گھر سے باہر جو زخم کھاتے لوٹ کر پیغمبر آتے تو خدیجہ اپنے جملوں سے پیغمبر کو تسلیاں دیتی اور انہیں سمجھاتی، انہیں مشورے دیتی، نبی کو حوصلہ دیتی. وہ خدیجہ بھی چلی گئی، سارے کے سارے قریبی دور ہو گئے. پیارے نبی نے سوچا چلو امتحانات کے اس لمبی دوڑ سے نکل کے اب مکہ سے باہر جاتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں سیرت کا حوالہ. مکے سے باہر نکلتے ہیں اور اسلام کو قوت پہنچانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں. کہاں گئے؟ طائف میں گئے اور طائف والوں نے آپ کا استقبال پھولوں سے نہیں کیا، پتھروں کی بارش کی، پتھروں سے پیغمبر کو مارا. اما عائشہ نے ایک بار زندگی میں سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دور غزوہ احد میں تھا جب دشمنوں نے آپ کے دانت شہید کر دیے، دشمنوں نے آپ کو زخمی کر دیا، آپ غزوہ احد کے میدان میں آپ بے ہوش ہو گئے، وہ حالت سب سے کٹھن تھا. پیغمبر نے کہا نہیں عائشہ، وہ حالت تو کوئی کٹھن حالت نہ تھی، وہ مرحلہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا. سب سے مشکل مرحلہ
طائف کی ان وادیوں میں مجھے پیش آیا جب دشمنوں نے مجھے پتھروں سے مارا اور اس طرح زخمی کیا کہ میرے جسم کے خون میری جوتیوں میں جم گئے اور فرشتے اتر گئے. کہا اللہم آتی، کہا نہیں چھوڑ دو، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں رسول و پیغمبر ہوں. ان تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر نے دعا اور التجا کی، جو دعا کتابوں میں ذکر ہے. اپنی کمزوری بیان کی، اپنی ضعفت بیان کی اور اللہ سے رویا اور گڑ گڑایا. پھر اللہ نے دیکھو صبر جتنا بڑا اور آزمائش جتنی بڑی ہوگی، امتحان جتنا بڑا ہوگا، اتنا ہی بڑا انعام بھی ملتا ہے. کوئی بھی بندہ ہو جتنی سخت آزمائش سے گزرے گا اتنا ہی بڑا اس کو انعام ملنے والا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کو جو کافی دنوں سے ابو شیب ابی طالب اور ابو طالب کی وفات، خدیجہ کی وفات اور پھر جو ہے طائف کے اندر آپ کو مارا جانا، زخمی ہونا، ان تمام مشکل دور سے گزر کر اللہ نے جب دیکھا میرے پیغمبر بہت زیادہ قبیلہ خاطر ہو گئے، بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو گئے، تو اپنے پاس بلا لیا. انعام دیکھو، پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا. کیا مطلب؟ طائف کی اس مشکل دور سے نکلنے کے بعد اللہ نے پیغمبر کو اسراء اور معراج کے لیے بلا لیا. معراج کو بلا لیا جہاں جبریل بھی جا کر رک گئے. کہا اس کے آگے گیا تو پر جل جائیں گے. اے پیغمبر، اللہ کا تقرب آپ کو حاصل ہو، آپ آگے جائیے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا اور ان سے باتیں کی، ہم کلام ہوئے، یہ انعام ملا پیغمبر کو. یہ اہل سیر بیان فرماتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ہماری اور آپ کی زندگیاں ساری کی ساری امتحانوں سے گزر رہی ہے، آزمائشوں سے گزر رہی ہے. جس حال میں بھی ہیں ہم جی رہے ہیں، یا تو جذبہ شکر سے کے امتحان سے گزر رہے ہیں یا پھر جذبہ صبر کے امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ رب العزت زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رکھے، زندگی کے ہر آزمائش میں کامیاب رکھے، اور دنیا کے اندر قومی سطح پر امت مسلمہ ہو، اجتماعی سطح پر یا پھر انفرادی طور پر جس دنیا کے خطے میں مسلمان تکلیف اور مصیبت میں ہوں، امتحان سے گزر رہے، اللہ ان کے قدم کو جمائے رکھ، ان کو ثابت قدم رکھ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وخرب بنیانهم ودمر دیارهم وانزل بهم بأسك التي لا ترده عن القوم المجرمين. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی اياکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.